अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा है नाज़िया कमल नाजी और आप सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 20। पिछले 2 माह में वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया था और मसरूफ़ होकर रह गया था। घर में हादिया के साथ साथ बाकी लोगों ने भी ये बात महसूस की थी, मगर उसे इस्तफसार किसी ने नहीं किया। हादिया उस रोज़ नहीं आई थी और इबाद को फ़ौरी इस्लामाबाद जाना था, मगर सायका को देखने के बाद जैसे उसके सारे काम मुलतवी हो गए थे। वो तेज़ कदमों से चलता उसके केबिन में आया था, जहाँ वो सर झुकाए बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी। सायका, मानूस पुकार पर उसने फ़ौरन सर उठाया था और फिर जैसे सर झुकाने के काबिल नहीं रही थी। दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि वो खुद अपनी बेइख्तियारी पर घबरा उठी। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो प्लीज़। 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। सायका का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हो गया। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। सायका प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो भी फ़ैसला करोगी मुझे कबूल होगा। मुझे कोई फ़ैसला नहीं करना, ना मेरा आपसे कोई वास्ता है, समझे आप। सिर्फ एक बार प्लीज़। उसे इर्द गिर्द का कोई लिहाज नहीं था। सायका उसकी हठ धर्मी पर तब उठी। मैं इस वक्त काम में मसरूफ़ हूँ मिस्टर जैन, और मेरे एमडी इस वक्त मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं देंगे। भाड़ में गया काम, मैं एमडी से बात कर लेता हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो, बस। ज़िद मत करें मिस्टर जैन, तुम भी ना किया करो ज़िद। चलो जल्दी काम समेटो, शाबाश, मैं अभी आता हूँ। अपनी मखसूस हठ धर्मी से कहता हुआ एमडी के कमरे की तरफ बढ़ गया था। सायका उसकी ज़िद और दिल ही दिल में तिल मिलाती ऑफिस में तमाशा ना बनने के लिए मजबूरन ऑफिस से निकल आई। इबाद उसके पीछे ही था। दिल में उसकी तबीयत साफ करने का इरादा करती खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक झटके से साहिल समंदर के करीब रुकी थी। मौसम बेहद सुहाना था, तभी उसने साहिल का रुख किया था, वरना वो उसे किसी पार्क या रेस्तोरां में ही लाता। पूरे रास्ते सायका गाड़ी से बाहर देखते हुए अपना गुस्सा जब्त करती रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकला तो सायका उससे पहले ही गाड़ी से निकल आई। खूबसूरत गंदमी चेहरे पर गुस्से की शिद्दत के बायस जैसे धूप चमक रही थी। वो तिरछी नज़र से उसे देखता कदरे नादिम सा करीब आ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी सायका, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? वो बड़ी सुलगती निगाहों से सामने समंदर को देख रही थी। इबाद को लगा जैसे वो उसके अल्फाज अंदर ही कहीं दम तोड़ गए हों। बहुत मुश्किल से वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, उस रोज़ मेरे बॉस की बेटी मेरे साथ थी, इसलिए मैंने आपको पहचानने से इनकार किया। मगर खुदा गवाह है सायका, मैं पिछले 2 माह में एक पल भी सुकून से नहीं रह सका। बार बार मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा, मगर ना फ़ोन पर आपसे रब्ता हो रहा था, ना आप ऑफिस आ रही थी। ये बहुत गलत है सायका, कम अज़ कम आपको मुझसे वजाहत ज़रूर मांगनी चाहिए थी। उसका लहजा धीमा था और सायका का दिल चाहा उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। हो गया लेक्चर आपका मुकम्मल? उसकी तरफ देखे बगैर वो मुकम्मल अजनबी दिखाई दे रही थी। वो तड़प उठा। सायका प्लीज़। मर गई सायका और मार दिया उसे आप पर एतबार ने। आपने क्या समझा मिस्टर जैन? मैं गरीब हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं। आप अमीर हैं तो जब जो चाहे सलूक कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको पसंद किया था, अपना आप फ़रोख्त नहीं किया। ये सारी दुनिया भी अगर मेरी गुर्बत की वजह से मुझे धुतकार दे, तब भी मेरे लिए मेरी ज़ात की बहुत अहमियत है, क्योंकि मैं खुद को दुनिया की नज़र से नहीं देखती। मेरा होना मेरे लिए अहम है, ख्वाह दुनिया को मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े। वो खुलकर दिल का गुबार निकाल रही थी। इबाद दानिस्ता खामोश रहा कि इस वक्त खामोशी में ही आफियत थी। अब भी अगर वो दिल का गुबार ना निकालती तो उन दोनों के दरमियान कायम फासले कभी कम ना होते। आपने क्या समझा, आप मुझे किसी सस्ते से खिलौने की मानिंद धुतकार देंगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगी, रोती फिरूंगी आपके हिजर में, या आपके पाँव पकड़कर आपसे मोहब्बत की भीख मांगूंगी? भीख में नहीं मिलती मोहब्बत, और ना ही बदले हुए महबूब का दिल पाँव पकड़ने से मोम होता है। आज तक रुए ज़मीन पर कोई ऐसी दवा भी ईजाद नहीं हुई जो मोहब्बत के ज़ख्मों का तरियाक बन सके, बदले हुए लहजों का कोई हल निकाल सके। आपने अच्छा किया कि मुझे मेरी औकात याद दिला दी, वरना कागज़ की मोहब्बत के कागजी दिलासों पर जीती अभी आगे चलकर न जाने कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती मुझे। आखिर जो जितनी ऊंचाई पर जाएगा उसे मुंह के बल गिरने पर उतनी ही चोट और ज़ख्मों का अजाब सहना पड़ेगा सायका। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा मिस्टर जैन, ये जो हम जैसे कम हैसियत फ़कीर लोग होते हैं ना, बड़े ईमानदार होते हैं ये जज्बों में। हर चीज़ खालिस होती है हमारे पास, चाहे वो आंसू हों, एहसासात हों या जज्बात। कुदरत ने हम जैसे कंगलों को एक चीज़ बड़ी फरावानी से वदीयत की हुई है, और वो है मोहब्बत।
बहरहाल साइका अहमद आपके गम में टूटकर बिखरने वालों में से नहीं है। बिना उसकी सदा को खातिर में लाए वो समंदर की पुरसकून मौजों पर सुलगती निगाहें जमाए अपनी कह रही थी, यूं जैसे उन खामोश मौजों को जता रही हो कि देखो उस रोज़ तुम मुझ पर मेरी बेबसी, मेरे दुख, मेरे अकेलेपन पर हंस रही थी। आज मैंने अपने महबूब को पराया कर दिया और तुम खामोश हो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, तुम कभी साइका को टूट कर बिखरते हुए नहीं देखोगी। बस या अभी कुछ और भी कहना है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बिलाखिर इबाद ने लबों को जुम्बिश दी थी। साइका ने उसका सवाल सुना अनसुना कर दिया। गुस्से और जज्बात की शिद्दत से जहाँ उसकी टांगें और होंठ कांप रहे थे, वहीं आंखें आंसू जब्त करने की कोशिश में लहू रंग हो रही थीं। इबाद को उस लम्हे उस सादा सी लड़की पर बेहद तरस आया और प्यार आया। उसके मुकाबिल आकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए वो ज़रा सा मुस्कुराया था। फिर इंतहाई अपनायत और नरमी से उसका हाथ थामते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो साइका, तुम्हें खबर हो जाएगी कि तुम टूटने से बच नहीं सकी हो। अपना चेहरा देखो, फ़कत 2 माह में कितना कुमला गया है। अपनी ये खूबसूरत आंखें देखो, कैसे पुराने मज़ारों के दीप की मानिंद बुझ कर रह गई हैं। एक नज़र ज़रा अपने सरापा पर दौड़ाओ, वो पहले सी जाज़बियत और दिलकशी कहीं खो गई है। क्यों? उसका हाथ साइका के गाल पर टिका था और वो इतने दिन से ज़ब्त का पहाड़ बनी हुई थी, एकदम से जैसे सारा ग्लेशियर पिघल गया। एक बार जो आंसू टूटकर गालों पर फैले तो फिर कतार ही लग गई। इबाद ने पहली बार इतने करीब से किसी लड़की को यूँ रोते हुए देखा था, तभी उसका दिल जैसे ठहर सा गया था। सिर्फ एक लम्हे में उस पर आश्कार हुआ था कि वो साइका अहमद के बगैर कुछ भी नहीं। साइका अब अपना ज़ब्त खो बैठी थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह रो रही थी। तुम बहुत बुरे हो ज़ैन, दुनिया में तुमसे ज़्यादा स्टूपिड कोई दूसरा नहीं। सेम टू यू, मेरा भी यही ख्याल है तुम्हारे बारे में। चाहूँ तो अभी तुमसे ज़्यादा आंसू बहा सकता हूँ, मगर वो एक शेर है ना, हमने हंस हंस कर भरम अहले वफा का रखा, हम भी रो देते अगर इश्क में झूठे होते। उसके कहने पर साइका ने अपना सर ऊपर उठाया था। मैं ना झूठी हूँ ना चालबाज। मैंने कब कहा कि तुम झूठी हो या चालबाज हो? कोई ज़रा सी बात पर इतना सख्त नाराज़ होता है? तुम बहुत स्टूपिड हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। ज़रा सी बात? तुम्हारे लिए वो ज़रा सी बात थी? अजहद दुख के साथ उसने पूछा तो इबाद ने निगाहें चुरा ली। कहा ना साइका, उस वक्त मजबूर था। कसम से वो लड़की अगर तुम्हें मेरे साथ देख लेती तो बात का बतंगड़ बना लेती, जाने बॉस को जाकर क्या क्या कहती, और फिर बस इस ज़रा सी बात पर मेरी नौकरी, ये शहाना ठाट बाट, ये सब ख़त्म और मैं आ जाता सड़क पर। ज़रा सोचो, अगर ऐसा हो जाता तो हम अपने आने वाले बच्चों को क्या मुंह दिखाते? संजीदगी से बात करते करते वह अचानक फ़नी हुआ था। साइका जो बगौर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, एकदम से सुर्ख पड़ गई। देखो इस वक्त कितना खूबसूरत रंग ठहरा है तुम्हारे चेहरे पर। इसीलिए कहता हूँ यार, मत इम्तिहान लिया करो मेरा और अपना। जिस अजियत में ये 2 माह मैंने गुजारे हैं, सिर्फ मेरा खुदा और ये दिल जानता है। तुम तो फैसला करके सुकून से घर में बैठ गई थी। मैं बेचारा कैस हर काम छोड़कर सुबह से शाम तक सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद तुम्हारी कोई एक झलक दिखाई दे जाए, तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। 2-1 बार तो लोग मशकूक भी होने लगे थे, तभी दिल पर पत्थर रखकर यह सिलसिला तर्क किया। उसकी आंखों में मोहब्बत के चश्मे फूट रहे थे। साइका मसरूर सी रुख फेरे खड़ी थी। इधर देखो साइका, कितने लड़के लड़कियां आज़ादाना घूम रहे हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे हैं, घर वालों के एतबार का खून करके, झूठ का सहारा लेकर। सिर्फ यही नहीं, होटलों पार्कों की जीनत बने हुए हैं और शायद रोज़ बनते हैं। मगर ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ ज़रूरत है जो इनको एक दूसरे के करीब लाती है। यहाँ साहिल समंदर पर आने वाला हर लड़का ज़ैन नहीं है, ना ही हर लड़की साइका अहमद है, जिसका अंदर उजले दूध की मानिंद शफाफ है। इसलिए हमेशा यकीन रखना, मुझे तुम्हारी गुर्बत या हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अगर अहम है तो सिर्फ तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे अंदर का उजलापन, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारी हया। और ये वो चीज़ है जो हर लड़की के पास नहीं होती। ये जेवर, ये ख़जाना, ये दौलत किसी भी लड़की को सब कुछ अता कर सकता है साइका। मुझसे खाकसार की तो औकात ही क्या है। उसकी ज़ुबान से निकले उन लफ्ज़ों ने पल में मोतबर कर दिया था उसे। वो सर उठाकर उसे देखती मुस्कुरा दी। चलो अब इस सुलह की खुशी में अच्छा सा लंच करते हैं। नहीं, बहुत देर हो जाएगी, एमडी साहब नाराज़ हो जाएंगे। होने दो नाराज़, मैं खुद बात कर लूँगा उनसे, तुम चलो। वो कहाँ उसकी सुनने वाला था। साइका महज मिनमिना कर रह गई। वापसी का सफ़र कितना दिलकश और सुहाना था। वो बेमकसद ही ड्राइव करते इबाद को नक्सक से तैयार इस शानदार लिबास में बार बार नज़र बचाकर चोरी चोरी देखती रही। कहने वालों ने कितना सही कहा है कि इश्क और मोहब्बत के रोगी का इलाज सिवाय उसके महबूब के और किसी के पास नहीं। हादिया, लंच के लिए चलना है कि नहीं? सजी संवरी हानिया ने कोई तीसरी मर्तबा उसे आवाज़ दी थी,
جب وہ کنگن پہنتے ہوئے کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں کراس کرنے لگی۔ میں تو تیار ہی ہوں، بس آپ کے بھائی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اسٹوپڈ فون ہی ریسیو نہیں کر رہا۔ مصروف ہوں گے، ویسے بھی ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد کے لیے نکل گئے ہوں۔ آج اسلام آباد جانا تھا انہیں، لیکن اس نے لنچ پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو کیا ہوا یار، مصروف بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب جلدی چلو، تمہارے بھائی اس سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ عجلت میں تھی۔ ہادیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عباد کا نمبر پریس کر گئی، مگر دوسری طرف پھر اس کا سیل کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ وہ کوفت زدہ سی ہانیہ کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ لنچ کا جو پروگرام ہانیہ کی شادی کے بعد اس نے صرف عباد کے لیے بنایا تھا، ایک دم سے بے مزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ محبت عام ایک سانحہ تھا ہمارے ساتھ پیش آنے سے پہلے۔ وہ اور گڑیا گہری نیند سو رہے تھے جب امامہ سست روی سے چلتی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ پرسوں شجاع کی نفرت اور غصے کے بعد وہ سر جھکائے مغموم بیٹھی تھی جب ریاض بابا چوکیدار نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی اور اسی گھر میں بنے اپنے کوارٹر کے دروازے اس پر کھول دیے تھے۔ شجاع سے ان کا واسطہ بہت پرانا تھا، وہ اس کی ضد اور غصے سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا پھر اس کو پتھر کی لکیر بنا دیتا۔ وہ جانتے تھے کہ شام میں گھر واپس لوٹنے کے بعد اگر امامہ اسے دوبارہ نظر آئی تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ خاندانی ملازم ہونے کی حیثیت سے وہ شجاع کی زندگی کے بہت سے نشیب و فراز سے آگاہ تھا، لہٰذا امامہ کو سمجھا بجھا کر وہ اپنی طرف لے آئے تھے جہاں ان کے ساتھ ان کی بیمار بوڑھی بیوی رہتی تھی۔ شجاع نے گھر واپسی کے بعد امامہ کو موجود نہ پا کر گہرا سانس بھرا تھا۔ رات میں وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی اور اپنی شادی کی تصویر پر جا ٹھہری۔ دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچی تھی اور اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے ٹیبل پر واپس رکھ دیا۔ گڑیا اس سے امامہ کے بارے میں سوال پر سوال کر رہی تھی۔ وہ بمشکل اسے بہلاتا، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اسے سلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلا آیا۔ رات خوب چاندنی تھی مگر اس چاندنی میں ایک عجیب سا حزن بکھرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے بیزار ہو کر واپس پلٹا اور کمرے میں آ کر نیند کی گولی ہتھیلی پر رکھی، گلاس پانی سے بھرا اور گولی نگل کر بازو آنکھوں پر دھرتے ہوئے لیٹ گیا۔ امامہ جس وقت وہاں آئی وہ گہری نیند میں مدہوش سو رہا تھا۔ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ کوارٹر سے نکلی تھی اور بنا کسی کو بتائے وہاں پہنچی تھی۔ جہازی سائز بیڈ کے دائیں طرف گڑیا لیٹی تھی، وہ اسی طرف چلی آئی۔ اس کا منا سا ہاتھ پہلوں میں گرا تھا۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو یہ گڑیا بہت چھوٹی تھی، شاید اسی لیے اسے جان کا عذاب لگتی تھی، مگر اب جب کہ اس کا دل بدل گیا تھا تو یہ بازی پلٹ گئی تھی۔ ہائے افسوس! وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بچی پر جھک گئی۔ 6 سال کی عیشا میں اس وقت اسے اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جھک کر بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کی سرد پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ کمبل کے بغیر لیٹی تھی۔ اس نے کمبل کھول کر اچھی طرح اس پر پھیلا دیا، پھر وہ گھوم کر بیڈ کی بائیں سائڈ پر آئی اور شجاع کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنے ہاتھ اس کے پاؤں پر دھر دیے۔ ٹپ ٹپ آنسوؤں کا سلسلہ تاحال جاری تھا۔ اس کے دل میں جانے کیا آئی کہ جھک کر اپنے لب اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ عین اسی لمحے شجاع کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پیروں پر جھکی اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب سمجھ میں آیا تو اس نے تیزی سے اپنے پاؤں کھینچ لیے، پھر فوراً اٹھتے ہوئے اسے بازو سے تھاما اور بیڈ روم سے باہر لے آیا۔ کیا کر رہی ہو تم اس وقت یہاں؟ میں نے کہا تھا نا دوبارہ کبھی شکل مت دکھانا۔ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے وہ گھرایا تھا۔ امامہ بے بسی سے رو پڑی۔ میں گڑیا کے بغیر نہیں رہ سکتی شجاع، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھے اس معصوم بچی سے دور مت کریں۔ جسٹ شٹ اپ، تم جیسی بے ایمان بے ضمیر دھوکے باز لڑکی کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں۔ تم جانتی ہو کہ میری بیٹی میں میری جان ہے اور اس بار تم اسی کو مہرہ بنا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سمجھی تم؟ وہ اپنا اعتبار کھو چکی تھی۔ شجاع بنا اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے کمرے میں گیا اور قمیض پہن کر پھر لاؤنج میں چلا آیا۔ چلو۔ اگلے ہی پل وہ پھر اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ گاڑی میں بیٹھو پھر بتاتا ہوں۔ کتنی سختی تھی اس چہرے پر، اس لہجے میں۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑانا چاہا مگر گرفت بے حد سخت تھی۔ وہ آنسو پیتی بے بس سی ساتھ گھسٹتی رہی۔ گیٹ پر موجود گارڈ ابھی بھی الرٹ تھا۔ شجاع کے اشارے پر اس نے فوراً سے پیشتر گیٹ کھول دیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو اس نے پوچھا، اپنے کزن کا ایڈریس بتاؤ، چھوڑ کر آ رہا ہوں اس کے پاس۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گاڑی روکیں پلیز۔ ایڈریس بتاؤ امامہ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ دہاڑا تھا۔ امامہ سمجھ گئی کہ چوکیدار بابا نے کیوں فی الوقت اسے اس کے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ اس وقت اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس نے ارسلان کا ایڈریس ٹھہر ٹھہر کر اسے بتا دیا۔
اگلے 35 منٹ میں گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی جہاں ارسلان ٹھہرا ہوا تھا۔ جاؤ اور اب کبھی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھنا، اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے نیا حکم سنایا تھا۔ امامہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شجاع میں گاڑی سے نکلو امامہ حسن، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے، درستگی سے کہتے ہوئے اس نے زبردستی اسے کھینچ کر گاڑی سے نیچے اتار لیا تھا۔ اب جاؤ۔ امامہ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنی محبت کو پانا چاہا تھا، شجاع حسن سے چھٹکارے کی خواہش بھی کی تھی اور دل کی گہرائیوں سے دعا بھی مانگی تھی، مگر اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دعا کی مقبولیت کیسی اذیت سے دوچار کر دے گی اسے۔ محبت کے یوں حصول کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ آخری بار سر اٹھا کر اس نے شجاع حسن کو دیکھا تھا، مگر وہ رخ پھیرے کھڑا تھا۔ وہ شدید مایوس ہو کر آگے بڑھ آئی۔ اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور جس وقت امامہ نے اس گھر کے بند دروازے پر دستک دی اور جواب میں وہ دروازہ کھلا، وہ اطمینان سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زن سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گو دل اس وقت سخت اضطراب کا شکار تھا، مگر انا سکون پا گئی تھی۔ اندر کے مرد کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ نہیں جان پایا تھا کہ اس رات اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی سنگین غلطی کی تھی۔ دھول اڑاتی نگاہوں سے وہ گاڑی میں بیٹھا انوشا اور اپنے بیٹے کو اس اجنبی مرد کے ساتھ ریستوران کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ عجیب ستم ظریفی تھی کہ اس نے انگلینڈ میں کبھی سرمد کو روبرو نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ فون پر بات ہوتی رہی تھی، تبھی وہ اس کی شناخت میں ناکام رہا تھا۔ انوشا اپنے لیے اتنی جلدی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ وہ کتنی دیر وہاں گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ ڈنر سے فارغ ہو کر باہر آئے تھے، تب بھی وہ وہیں موجود تھا۔ واپسی کے سفر میں اس نے اپنی گاڑی ان لوگوں کی گاڑی کے پیچھے ڈال دی تھی۔ ایک طویل مسافت کے بعد جس عمارت کے سامنے رکی تھی، وہ عمارت شہروز کے لیے ہرگز غیر شناسا نہیں تھی۔ زوار کے ساتھ وہ اکثر وہاں آتا رہا تھا، بلکہ اسی کے مشورے اور رہنمائی کے بعد زوار وہ پلاٹ خرید کر وہاں عمارت کھڑی کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ انوشا اور سرمد کے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ پلٹا اور اس بار جیسے ہاتھوں میں سٹیئرنگ وہیل تھامنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ جانے کس عالم میں ڈرائیو کے بعد وہ ہوٹل واپس پہنچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس بھاگ جائے، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ جب وہ قسمت میں ہی نہیں تھی تو بھلا خود کو تھکانے سے کیا حاصل تھا؟ انوشا کو چاند کیسے اور کہاں ملا، یہ ایک اور الجھا دینے والا سوال تھا۔ کل سرمد کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ حاشر نفیس صاحب کے گھر منعقد ایک چھوٹی سی پارٹی میں اسے سرمد کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں سے ملنا تھا۔ انوشا اپنی دانست میں اس سے چھپ کر دور چلی گئی تھی، مگر اس نے پھر سے اس کا سراغ ڈھونڈ لیا تھا۔ اضطراب کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی سلامتی پر دل کو قدرے قرار نصیب ہوا تھا۔ چاہے وہ دنیا کی نظر میں اس کا بیٹا نہیں تھا، صرف اور صرف انوشا کے ماتھے کا کلنک تھا، ایک گناہ تھا، مگر شہروز کو اس ننھے سے وجود میں اپنی جان دوڑتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھا۔ ناجائز تعلق سے جائز جنم لینے والا وہ ننھا فرشتہ اس کی ہر چیز کا مالک تھا۔ سوچ کا محور انوشا اور چاند سے ہو کر بریرہ کی طرف رخ موڑ گیا تھا۔ اسے انگلینڈ گئے کئی ہفتے ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس نے بریرہ کی دل آزاری نہیں کی، وگرنہ انوشا کے یوں فیصلہ کر لینے کے بعد کیا باقی رہ جاتا اس کے پاس۔ رات انہی سوچوں کی نظر ہو گئی تھی۔ صبح دیر تک پڑا سوتا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد کہیں آنکھ کھلی تو فریش ہو کر نیچے چلا آیا۔ اگلے 2 گھنٹے یوں ہی سستی میں گزر گئے جب اس کے سیل پر سرمد کی کال آ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم جناب، کہاں ہیں آپ؟ بس نکل ہی رہا تھا یار، تم پہنچ گئے کہ نہیں؟ کب سے پہنچا ہوا ہوں، اب تو سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بس ابھی آیا۔ جلد سے جلد اس نے بات سمیٹی تھی کہ طبیعت ابھی بھی بے حد بوجھل تھی۔ اگلے 25 منٹ کے بعد وہ حاشر صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں واقعی رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ وہ سب سے ہاتھ ملاتا اچانک سرمد کو دیکھ کر رک گیا۔ رک کیوں گئے یار؟ میں سرمد ہوں، سرمد خان، کیا نہیں پہچانا؟ وہ شاید اسے پہلے دیکھ چکا تھا، شاید کہیں تصویروں میں، مگر شہروز اسے دیکھ کر ضرور ٹھٹک گیا تھا۔ یہی تو وہ شخص تھا جسے اس نے انوشا کا ممکنہ شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، کیسے ہیں آپ؟ سرمد نے خود ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ نادم سا سر جھٹک کر اس کا ہاتھ دبا گیا۔ شکریہ، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ کیسے ہیں؟ فٹ فاٹ، بہت خواہش تھی آپ سے ملنے کی، چلو تمنا تو پوری ہوئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شہروز نگاہ چرا گیا۔ تھوڑی دیر سب سے گپ شپ کے بعد وہ دونوں الگ کونے میں آ بیٹھے تھے۔ اور سنائیے شہروز، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ سوار اکثر ذکر کرتا تھا آپ کا، بلکہ شافیہ کے پاس تو سوائے آپ کی باتوں اور یادوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی کے پاس کئی تصویروں میں آپ کو دیکھا تھا میں نے۔ مجھ سے بھی اکثر آپ کا ذکر کیا کرتے تھے دونوں، سوئے اتفاق کے کبھی روبرو ملاقات نہیں ہو سکی۔ بہرحال شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اس نے وہ جملہ کہا تھا۔ جواب میں سرمد ہنس پڑا۔
کس کی شادی میرے بھائی، اور کب ہوئی یہ شادی؟ آپ کی اور کس کی؟ کل انوشا کے ساتھ ریستوران میں دیکھا تھا آپ کو۔ او ہاں ضرور دیکھا ہوگا، مگر وہ میری وائف نہیں ہے، ہنستے ہوئے اس نے کہا تھا۔ شہروز کو لگا اس کے پورے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی ہو۔ اوہ سوری، اور سنائے؟ نہیں سوری کی کوئی بات نہیں، انوشا جیسی صبر و تحمل والی لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ بہرحال بریرہ کیسی ہے؟ فائن، آج کل تو انگلینڈ گئی ہوئی ہے۔ اچھا، کیا انگلینڈ واپس چلی گئی ہیں؟ ہاں کچھ ہفتے پہلے ہی گئی ہیں۔ اور آپ؟ میرا مطلب ہے آپ نہیں گئے؟ نہیں، میرا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ اداس اور سنجیدہ تھا۔ سرمد نے بزنس کو چھیڑ لیا۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک شہروز کی نظر اپنے بیٹے پر جا پڑی۔ وہ وہاں موجود تھا اور رو رہا تھا۔ تب سرمد خان سے ایکسکیوز کر کے فوراً بچے کی طرف لپکا تھا۔ چاند؟ مانوس صدا پر چاند نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی دمک چھلکی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا اور باہر لان میں لے آیا۔ کیوں رو رہے ہو میری جان؟ مجھے پاپا یاد آ رہے ہیں۔ اس کے بے تحاشا پیار پر بچے نے فوری رونے کی وجہ بیان کی تھی۔ مما کہتی ہیں میرے پاپا بہت دور رہتے ہیں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب وہ آئیں گے، مگر مجھے پاپا کی ضرورت ہے، مجھے ڈھیر سارے غبارے چاہیے۔ وہ ہنوز رو رہا تھا۔ شہروز کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ اور میں غبارے لے کر دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے بس۔ بچہ اس کی باہوں میں مچلا تھا۔ شہروز اس کے آنسوؤں سے ہار گیا۔ ٹھیک ہے تو چلو، میں آپ کے پاپا سے ملواتا ہوں۔ اسے اٹھا کر کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر رکھی کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ خود پنجوں کے بل اس کے سامنے گھاس پر بیٹھ گیا۔ پھر جیب سے والٹ میں رکھا اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور اسے چاند کے سامنے کر دیا۔ مل لو اپنے پاپا سے، یہی تمہارے پاپا ہیں۔ بچے نے اشتیاق سے کارڈ تھام کر کچھ دیر بغور اسے دیکھا، پھر بول اٹھا، یہ تو آپ کی تصویر ہے۔ یہ آپ کے پاپا کی تصویر ہے چاند، کیا آپ کی مما نے نہیں بتایا آپ کو؟ نہیں، آپ ہی میرے پاپا ہو نا؟ ہاں میری جان، میں ہی آپ کا پاپا ہوں۔ اسے باہوں میں سموتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تو بچے کو لگا جیسے اس نے ایک دنیا فتح کر لی ہو۔ چلو اب بتاؤ آپ کہاں کھو گئے تھے اور مما کو کہاں سے ملے؟ دوسرے ہی لمحے وہ اسے خود سے الگ کیے اس کے ننھے منھے ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ بچے نے سر جھکا کر جیسے سب یاد کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بھوک لگی تھی بابا، وہ لوگ کہتے ہم تمہیں ٹافیاں دیں گے، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ کہاں چلے گئے اور کون تھے وہ؟ پتہ نہیں، مجھے وہاں روڈ پر ملے تھے، یہ بڑی سی گاڑی تھی ان کے پاس۔ جب میں ان کے ساتھ گیا وہ بچوں کو بہت مار رہے تھے، میں نے کہا میں نے مما کے پاس جانا ہے تو انہوں نے مجھے بھی مارا۔ بچے کے ذہن میں جو محفوظ تھا وہ بیان کر رہا تھا۔ 3 سال کی غیر شعوری عمر میں اس کا ذہن اور ذہانت کمال کی تھی۔ لہجہ اتنا صاف اور رواں تھا کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ 3 سال کا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو چھوڑا کیسے؟ چھوڑا نہیں پاپا، انہوں نے مجھے ندیم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ جاؤ باہر سے کھانا مانگ کر لاؤ۔ میں روز اس کے ساتھ کھانا مانگ کر لاتا تھا۔ کروڑ پتی شخص کا وہ بیٹا کیسے کیسے دل خراش انکشافات کر رہا تھا۔ شہروز نے کٹتے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ چوم لیے۔ پھر مما کو کیسے ملے آپ؟ مما نے مجھے پکارا تھا ادھر پلیٹ فارم پر، وہاں گاڑی جاتی ہے نا ادھر، پھر مما مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر سرمد انکل آ گئے، انہوں نے کہا آپ کے پاپا جلد آئیں گے۔ آپ کہاں تھے پاپا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہی میرے پاپا ہیں؟ شہروز کی ٹائی کو چھیڑتے ہوئے وہ حساب لے رہا تھا۔ تبھی انوشا پریشان سے اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں چلی آئی۔ مما مما دیکھیں میرے پاپا مل گئے ہیں۔ شہروز کی اس کی جانب پشت تھی، مگر بچے کی نظر اس پر پڑ گئی تھی، تبھی وہ خوشی سے چلایا تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئی کیونکہ شہروز اب رخ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب بھاگ جاؤ مما کے پاس، میں کل شام میں آپ کو لینے آؤں گا، پھر ڈھیر سارے غبارے خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ بچے کے سامنے اس کا بھرم توڑتی، وہ جلدی جلدی اٹھا اور پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی سائڈ سے گزر کر اندر ہال کی جانب بڑھ گیا جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ اس کی زوردار دستک کے جواب میں دروازہ کھلا تھا، مگر دروازہ کھولنے والا ارسلان حیدر نہیں تھا۔ جی فرمائیے، وہ جو کوئی بھی تھا نشے میں دھت تھا۔ امامہ نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے ڈالی۔ شجاع حسن گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ جی وہ مجھے ارسلان سے ملنا تھا، میں اس کی کزن ہوں۔ اس کے تعارف پر نشے میں دھت لڑکے نے بہت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا، اور عین اسی پل شجاع کی گاڑی وہاں سے گئی تھی۔ پیچھے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک انجانے سے خوف کا شکار اپنا دوپٹہ مزید پھیلانے لگی۔ ٹھیک ہے آئیے۔ نشے سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولے وہ امامہ کے لیے گیٹ سے ہٹ گیا تھا۔ امامہ کا دل جانے کیوں اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی، خود ارسلان نے بھی اسے وہاں آنے سے منع کیا تھا، مگر آدھی رات کے اس پہر وہاں اندر جانے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ڈرتے جھجکتے ایک بڑے سے حال سے ہوتی ہوئی نیم تاریکی والے کمرے میں آ رکی تھی، اور وہاں اچانک جس منظر پر اس کی نظر پڑی اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ دھرا تھا۔
یہ کون ہے بھائی؟ آدھی رات کو اتنی حسین بلا کہاں سے ٹپک پڑی؟ کمرے میں موجود دوسرے مرد نے قدرے حیران اور بدمزہ ہو کر پوچھا تھا، جبکہ وہاں موجود لڑکی سنبھل گئی تھی۔ اسے اندر لانے والا لڑکا اب دانت نہ کوستے ہوئے کہہ رہا تھا، ارسلان حیدر کی کزن ہے، اس سے ملنے آئی ہے۔ چلو یہ تو بڑا اچھا قرض ادا ہو گیا، اور بڑی جلدی لے کر چلو پھر بیڈ روم میں، اس سے نمٹ کر آتا ہوں۔ سامنے موجود وہ ادھیڑ عمر کا شخص خباثت کی اعلیٰ مثال لگ رہا تھا۔ امامہ دوبارہ نظر اٹھا کر اس وجود کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی، تاہم اس نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش ضرور کی تھی۔ ارسلان ایسے گھٹیا اور غلیظ دوستوں کے ساتھ رہتا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ لڑکا اب ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے ایک اور ہاتھ سے اسے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ادھر مر، بھاگ گیا ہے وہ یہاں سے، تیرا کچھ لگتا؟ سالہ لڑکیوں کا نشئی ہے، جہاں اچھا مال ملا وہیں رال ٹپک گئی اس کی۔ 3 سال پہلے بھی اس ایس پی کے دوست کی بہن کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، بے عزت بھی اسی نے کیا اور پھنس گئے ہم مفت میں۔ اب بھی لڑکی کو پٹایا ہم نے اور لے کر بھاگ گیا وہ خبیث، مگر کوئی بات نہیں، اس سے اچھی مل گئی ہے ہمیں۔ دھڑ 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 کتنے آسمان تھے جو اس ایک لمحے میں اس کے سر پر آ گرے تھے۔ وہ ہکا بکا سا اسی نشے میں دھت لڑکے کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ صرف ایک لمحے میں وہ آسمان سے زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ کس کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ؟ ایک زانی، لٹیرے اور دھوکے باز کے پیچھے؟ وہ شخص کیا تھا اور اب تک کیا سمجھتی رہی تھی اسے؟ کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی اس شخص کے لیے جو اس سے مخلص بھی نہیں تھا؟ اس کا دل چاہا وہ روئے، چیخ چیخ کر روئے، یوں کہ زمین بھی اس کے نقصان پر لرز اٹھے۔ مگر کیا رہنے دیا تھا ارسلان حیدر نے اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ پلٹی تھی اور سن اعصاب کے ساتھ خطرہ بھانپتے ہوئے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر نشے میں پاگل اس گدھ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ قسم سے تم بہت ضدی ہو زین، ہمیشہ اپنی منواتے ہو، کبھی میری بھی مان لیا کرو۔ عباد کے فیورٹ ریستوران میں اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے سائقہ نے گلہ کیا تھا جب وہ مسکرا کر بولا، ابھی میری مان لو، شادی کے بعد صرف تمہاری مانوں گا۔ بہت بے ساختگی میں روانی سے اس نے کہا تھا۔ سائقہ ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھ سے شادی کرو گی نا سائقہ؟ آسمان زمین پر جھک کر اسے پوچھ رہا تھا۔ سائقہ کے اندر کی دنیا پھر سے ہلچل کا شکار ہو گئی۔ پتہ نہیں، ابھی شادی کے لیے کچھ سوچا نہیں ہے میں نے۔ تو سوچ لو نا یار، سوچنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ اچھا سوچ لوں گی، تم تو ٹک کر اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ وہ اس کی جانب جھکا ہوا تھا، تبھی اس نے پیچھے دھکیلا تو وہ ہنس پڑا۔ کر لو نخرے، میں امیر ہو گیا نا تو 50 لڑکیاں آگے پیچھے پھریں گی میرے، تب تمہیں پتہ لگے گا میری اہمیت کا۔ ہاں، وہ دن آنے سے پہلے ہی میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ کیوں؟ بتایا تو تھا، اپنی حیثیت سے اوپر کے لوگوں سے تعلق رکھنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ کلاس ڈفرینس میں بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے سے مروب ہو کر رہتا ہے، کھل کر کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب اگر میں امیر ہو گیا تو تم مجھے چھوڑنے میں ایک پل لگاؤ گی؟ نہیں، مگر ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ دولت ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے آپ کے اندر سے انسانیت ختم کرتی ہے، اور میں انسانیت کو بہت اہمیت دیتی ہوں زین۔ وہ ازحد سنجیدہ ہو چکی تھی۔ عباد کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی سائقہ۔ وہ بہت دنوں تک اس سے اپنا اصل چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا، تبھی راہ ہموار کر رہا تھا۔ جواباً سائقہ کی نظر اپنے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ دولت میں صبح و شام کھیلنے والے لوگ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، بہت بدلی ہوئی خاص نظر سے دیکھنے لگتے ہیں یہ اپنے سے نیچے لوگوں کو۔ تم اتنی حساس کیوں ہو سائقہ؟ اس کی اداسی پر وہ بے چین ہوا تھا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ غربت بہت کچھ سمجھا دیتی ہے زین۔ اچھا چھوڑو فلسفے کو، یہ بریانی چکھو کیسی ہے۔ ماحول کی کثافت کو دور کرنے کے لیے اس نے فوراً موضوع بدلا تھا۔ سائقہ بھوک نہ ہونے کے باوجود صرف اس کی خوشی کے لیے چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ عین اسی لمحے ہانیہ، اس کے شوہر اور ہادیہ وہاں داخل ہوئے۔ ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، مگر ہادیہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ سوٹڈ بوٹڈ حلیے میں عباد کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ لنچ کرتے دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ تو اسلام آباد جانے والا تھا، مگر اس وقت کتنے اطمینان سے وہاں بیٹھا ہوٹلنگ کر رہا تھا۔ مارے غصے کے اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ السلام علیکم۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ عباد غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ جلدی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس نے ہادیہ سے پوچھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ سائقہ سے ایکسکیوز کر کے اسے زبردستی سائڈ پر لے آیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ اپنی ٹیبل پر دوبارہ آیا تو سائقہ کے اندر کی دنیا جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ خود کو دیے حق کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ عباد سے وضاحت مشکل ہو گئی۔ وہی باس کی بیٹی تھی یار، تو اس سے میرے سامنے بھی بات ہو سکتی تھی، سائڈ پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟
तुम जेलस हो रही हो। बात को टालते हुए वो ज़रा सा मुस्कुराया था जब वो टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोली, मुझे क्या ज़रूरत है जेलस होने की, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जो चाहो करो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ उसे प्रपोज करने। वो मुस्कुराया था। साइका उसे घूर कर रह गई। पक्के बेईमान हो तुम, कसम से। चलो जैसा भी हूँ, अब तो तुम्हारा ही हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। साइका ने बेसाख्ता नज़र उसके चेहरे से हटा ली कि मुबादा उसे उसकी नज़र ही ना लग जाए। जिस वक्त वो साइका के साथ रेस्तोरां से निकल रहा था, हादिया की गहरी निगाहें दूर तक उसके ताक़ुब में उठी थीं। उसने हानिया को उसकी वहाँ मौजूदगी का नहीं बताया था, मगर इबाद के बदले हुए रवैये की वजह किसी हद तक ज़रूर उसकी समझ में आ गई थी। अगले रोज़ ऑफिस में इबाद की पेशी हो गई थी। सामल शाह का फौरी ऑपरेशन हुआ था और अब डॉक्टर्स की कई घंटों की मेहनतों तक दो के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर थी। ताहम वो अभी होश में नहीं आया था। बहजाद ने उसके कमरे में शिफ्ट होने के बाद ज़बरदस्ती अंजला को गांव वापस भेज दिया था। वो रात में खासी ताखीर से घर वापस आई तो दादी माँ उसके इंतज़ार में जाग रही थी। उसकी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलकर वो नाराज़गी के इजहार के तौर पर कमरे में चली आई। अंजला भी उनके पीछे ही थी। मैंने तेरा सामान तैयार कर दिया है अंजला, सुबह का सूरज निकलते साथ ही शहर वापस चली जाना। मैं अब मज़ीद तुझे अपने पास नहीं रख सकती। पीठ मोड़े अपने बिस्तर की शिकनें दुरुस्त करते हुए दादी माँ ने अपना फैसला सुनाया था। वो वहीं दहलीज पर रुक गई। क्यों? मुझसे ना पूछ इस क्यों का जवाब, अपने आप से पूछ। वो अपना गुस्सा दबाए हुए थी। अंजला थकन से चूर बदन लिए हुए बिस्तर पर आ बैठी। सही ही तो कह रही थी वो। उसे अपने आप से जवाब लेना चाहिए था, मगर उसके पास भला किसी भी बात, किसी भी सवाल का जवाब रहा ही कहाँ था। एहसाब उस वक्त इतने बोझल थे कि वो चाहकर भी दादी माँ से कोई बहस ना कर सकी और चुपचाप बिस्तर पर ढह गई। सामल शाह का चेहरा, उसका जख्मी वजूद तसव्वुर से निकल ही नहीं रहा था। सारी रात करवटों और आंसुओं की नज़र हो गई थी। सुबह ज़रा सी देर के लिए आग लगी थी, फिर फ़ौरन ही खुल गई। सामल के होश में आ जाने का ख्याल बेकरार कर गया था। वो बिस्तर से उठकर गुसल खाने की तरफ बढ़ी तो दादी सहन में चारपाई पर बैठी चिड़ियों को रात की बची रोटी के छोटे छोटे चूरे डाल रही थी। उसने फ्रेश होने के बाद वज़ू किया और सुकून से नमाज फ़जर अदा करके दादी माँ के करीब चली आई। आप मुझसे खफा हैं दादी अम्मा? मेरा क्या हक है तुमसे खफा होने का? क्यों हक नहीं है? आप ही के तो सारे हकूक़ हैं मुझ पर। हाँ, ज़ुबान से कहने में क्या जाता है। दिल से कह रही हूँ दादी माँ, जो चाहे कसम ले लें, मगर अब मैं खुद भी यहाँ ठहरना नहीं चाहती। आप भी शहर चले ना मेरे साथ। बाजी उलट हो गई थी। वो उसे परेशान करके बंदे की पुत्र बनाना चाहती थी, उल्टा उसने अपना इरादा जाहिर करके उन्हें परेशान कर दिया था। तुम ही जाओ बीबी, मैं अपने शोहर और बेटे की ढेरियाँ छोड़कर नहीं जा सकती। उन ढेरियों में अब क्या रखा है दादी अम्मा? कुछ भी तो नहीं। दिमाग चल गया है तेरा, खूब समझती हूँ मैं। बाप के कातिलों से हमदर्दियाँ सूझ रही हैं। गलत इतला दी है किसी ने आपको। अपने बाबा के कातिल को मरकर भी माफ़ नहीं कर सकती मैं। हाँ, उनके दुश्मन को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए राह रास्त पर लाने का इरादा ज़रूर किया है मैंने। आप चाहें तो बहजाद से पूछ सकती हैं। उसे वजाहत से चिढ़ थी, फिर भी वो वजाहतें दे रही थी। दादी माँ का गुस्सा बिलाखिर उसकी शादी के लिए रजामंदी पर ख़त्म हुआ था। वो अपनी ज़ात के तमाम हकूक़ उन्हें देकर उनकी रज़ा के बाद उस शाम शहर के लिए रवाना हुई थी, जहाँ सावल 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल होश में नहीं आया था। तकरीब से सीधा वो यज़दानी पैलेस चला आया था कि ये करीब पड़ता था। वो अंदर आया तो गोरी जाए नमाज पर बैठी हाथ दुआ में उठाए रो रही थी। वो समझ ना सका कि ये कौन है। मालिकन वो हो नहीं सकती थी और नौकरानी वो लग नहीं रही थी। दुआ में हाथ उठाए ज़ारो कतार रोते हुए उसके जहन में बुजुर्ग की बातें गूंज रही थी, जो आज सुबह ही वो उसके ख्वाब में कह रहे थे। ये दुनिया महज गुजरगाह है, ऐसी गुजरगाह जहाँ से होकर तुम्हें अपनी असल मंजिल तक जाना है, और वो मंजिल जन्नत होगी या जहन्नुम, ये फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक तुम्हारा अमाल सामने रख कर करेगी। याद रखना बेटी, गुमराही हर कदम पर इंसान के साथ चलती है। ये दुनिया का इश्क हमेशा बदनज़री से ही पैदा नहीं होता, बुरी सोहबत, बुरी बात सुनने और पढ़ने से भी पैदा हो जाता है। जैसा रास्ता इख्तियार करोगी वैसी मुराद पाओगी। कुरान पढ़ोगी तो दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात का इश्क पैदा होगा। अहदीस सुनोगी तो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने लगोगी। लेकिन किसी गैर महरम से बिला ज़रूरत बात करोगी तो अंदरूनी जज्बात उभरेंगे और दिल में दुनियादारी का इश्क पंजे गाड़ कर बैठ जाएगा। तबाही और बर्बादी का ये बीज बढ़ते तनावा दरख्त बन जाएगा और आखिरकार तुम्हारी हस्ती को हिलाकर रख देगा। ये चंद रोज़ा फ़ानी दुनिया तुम्हारा इम्तिहान है बेटी। वो औरत मत बन जिसे शर और फितना कहा जाए। रहमत बन। अपनी ज़ुबान, नफ्स और ख़यालात को काबू में रख। मत देख के दुनिया क्या समझती है, ये देख के तेरे रब के यहाँ तेरा क्या मुकाम है, वो क्या समझता है।
یہ زبان کی نرمی اور لچک کسی کو تیری طرف راغب نہ کر لے، گمراہ نہ کر لے۔ یاد رکھ، وہ عورت جو اپنی زبان کی نرمی اور لچک سے کسی غیر محرم مرد کا دل لبھائے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں اوندھے منہ لٹکائی جائے گی۔ یہ کیسی آگاہی تھی، کیسی تنبیہ تھی کہ وہ بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ کیسا کرم تھا اس پر اللہ رب العزت کی پاک ذات کا کہ اسے ان باتوں سے آگہی نصیب ہو رہی تھی جن سے لا علمی کے سبب جانے کتنے ایمان والوں کو آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا تھا، اور وہ اسی پر رو رہی تھی جب شہروز نے قریب آ کر ہلکا سا گلا صاف کیا۔ السلام علیکم۔ وہ چونکی اور آنسوؤں کے موتی پل بھر کو پلکوں پر ٹھہرے تھے۔ پلٹ کر نظر شہروز کے اجنبی چہرے پر پڑی تو مزید حیرانی ہوئی۔ ابا پہنے اس نے سر بھی اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مجھے شہروز کہتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میرا نام گوری ہے، پریرا جی نے یہاں پناہ دی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں نا؟ ہاں، مگر اس نے مجھے یہاں آپ کی موجودگی کا نہیں بتایا تھا۔ خیر، کیسے جانتی ہیں آپ انہیں؟ وہ اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ گوری جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ میں انہیں نہیں جانتی، مگر ان کے بھائی زوار حسن صاحب ادھر ہمارے گاؤں کے قریب زخمی ہو گئے تھے تو میرے بھائی انہیں اٹھا کر گھر لائے تھے۔ کچھ روز وہ ادھر ہمارے مہمان رہے تھے۔ جب ان کے زخم بھر گئے تو وہاں سے چلے آئے، مگر آتے ہوئے انہوں نے میرے بھائی سے کہا تھا کہ انہیں جب بھی کسی مدد کی ضرورت پڑے وہ شہر چلے آئیں۔ پھر بھائی کا قتل ہو گیا اور میری پھپھو بھی وفات پا گئیں تو میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی بھی موت ہو گئی تو میں یہاں چلی آئی، کیونکہ بڑی دنیا میں اب میرا کوئی بھی رشتہ سلامت نہیں رہا۔ اوہ، ویری سیڈ۔ یہاں کا ایڈریس کیسے ملا؟ وہ جی کارڈ تھا میرے پاس، زوار صاحب آتے ہوئے اپنا کارڈ دے کر آئے تھے، اسی کی مدد سے میں یہاں تک پہنچ گئی۔ گفتگو کے دوران اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر سامنے نہیں دیکھا تھا۔ شہروز کو چہرے کی معصومیت اور لہجے کی سادگی بے حد اچھی لگی۔ یہاں خالی گھر میں رہتے ہوئے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہوتی ہے جی، کام والی تو صفائی کر کے صبح صبح ہی چلی جاتی ہے، اکثر دو دو دن آتی ہی نہیں۔ پیچھے چوکیدار اور باورچی دونوں مرد ہوتے ہیں، میں سارا دن کمرہ بند کر کے اندر بیٹھی رہتی ہوں، صرف صبح کے وقت جب کام والی آتی ہے تبھی باہر نکلتی ہوں۔ اوہ، اس طرح تو آپ خاصی مشکل کا شکار ہوتی ہوں گی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے اور ذہن مانے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں، وہاں آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے شہروز کو تصویروں میں دیکھا تھا اور وہ اسے بہت اچھا لگا، مگر اس وقت اس کا لہجہ صورت سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ گوری کی آنکھیں یکلخت ادریس کی یاد میں بھیگ گئیں۔ جانے آج کل موقع بے موقع وہ اسے اتنا یاد کیوں آتا تھا۔ کیا ہوا؟ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تو صرف آپ کی مشکل کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ گوری نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ ایسی بات نہیں ہے شہروز بھائی، بس جانے کیوں آپ کو دیکھ کر مجھے میرا بھائی یاد آ گیا۔ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے تو؟ اس بار گوری نے سر اٹھایا۔ میری بھی ایک ہی بہن تھی دنیا میں، شافیہ افندی، جان دیتا تھا اس پر اور وہ مر کر سچ مچ میری جان ہی لے گئی۔ آپ کے چہرے پر پہلی نظر میں ہی مجھے اس کا چہرہ، اس کی شباہت نظر آئی تھی۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ گوری کے آنسو تھم گئے۔ بریرہ کو کال ملاتا ہوں، اس سے بات کر کے تسلی کر لیں، پھر چلیں گے۔ میں تو صرف دیکھ بھال کے لیے آیا تھا یہاں، آپ کا سبب اللہ رب العزت کی طرف سے بن گیا۔ بریرہ کو کال ملاتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آن لائن تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں، یزدانی پیلس آیا تھا دیکھ بھال کے لیے، یہاں گوری سے ملاقات ہو گئی، مجھے تو بالکل شافیہ کا گمان ہوا۔ یہ یہاں محفوظ نہیں ہے بریرہ۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، مگر وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی، اسے سر چھپانے کے لیے ٹھکانے کی تلاش تھی، اسی لیے میں نے وہاں ٹھہرا لیا۔ اب انگلینڈ تو ساتھ لے کر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب میں اسے شاہ پیلس لے جا رہا ہوں، وہاں اور بھی خواتین ہیں جو کام کے لیے آتی ہیں، اسے وہاں بہتر محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ایسی ہی تھی بے ضرر سی۔ شہروز نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گوری کی بریرہ سے بات کروا کر کال ڈراپ کر دی۔ شاہ پیلس میں آ کر گوری کو قرار نصیب ہوا تھا۔ شہروز صبح کا نکلا رات گئے ہی گھر واپس لوٹتا تھا اور آتے ہی تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ صبح کام والی آتی تھی اور پھر تمام گھر کے کام نمٹا کر شام ڈھلے ہی گھر واپس جاتی تھی۔ ایسے میں وہ بالکل آزاد ہوتی کہ جہاں دل چاہا وہاں بیٹھی۔ شہروز واقعی اس کے لیے سگے بھائیوں کی طرح ثابت ہوا تھا۔ خوابوں کا سلسلہ یہاں آ کر بھی ویسے ہی جاری تھا۔ تبھی اس روز ناشتے کے وقت اس نے پہلی بار شہروز کو خود سے مخاطب کرنے کی ہمت کی تھی۔ شاہ بھائی، آپ سے ایک فرمائش کروں تو پوری کریں گے؟ وہ چونکا تھا اور پھر اس کا جھکا سر دیکھ کر مسکرایا تھا۔ 100 فرمائشیں بھی کرو تو پوری کروں گا۔ اس کی حوصلہ افزائی پر کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ بولی تھی، مجھے ایک اکیڈمی بنانی ہے چھوٹے بچوں کے لیے، جہاں میں انہیں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھا سکوں، انہیں زندگی کے حقیقی معنی بتا سکوں،
انہیں بتا سکوں شاہ بھائی کہ قرآن کیا ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا ایک ایک حرف کتنی گہرائی لیے ہوئے ہے۔ غیر مسلم اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور جس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا، وہ اسی قرآن سے دوری کے سبب کیسی کیسی تباہ کن مصیبتوں اور پستیوں میں جا گرے۔ بہت اچھا ارادہ ہے، مگر شاید آپ کے علم میں نہ ہو میری پیاری بہن کہ ہمارے اس ماڈرن معاشرے کے ماڈرن لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم صرف قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھا کر مکمل سمجھتے ہیں، پھر چاہے وہ بچہ ساری عمر اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائے کوئی فکر نہیں۔ یہاں ایسے گھرانے بھی ہیں گوری جن میں بچے اگر کسی وجہ سے مذہب میں دلچسپی لینے لگے تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں بے ہنگم پارٹیز، گیٹ ٹو گیدرنگ، بے حیا تعلقات، انٹرنیٹ کی تباہی و بربادی کی طرف لانے کے لیے ہزار جتن کرتی ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور تعلیمات سے زیادہ انگریزی زبان اور لٹریچر میں اپنے بچوں کو دھکیل کر بے حد خوشی و اطمینان محسوس کرتی ہیں۔ یہ معاشرہ ایسے ہی لوگوں اور ماؤں سے بھرا ہوا ہے گوری، یہاں کون سنے گا آپ کی؟ نکار خانے میں طوطی کی ویسے بھی کوئی نہیں سنتا۔ یہاں لوگوں کو تفریح کے لیے رومانوی باتیں اور ماحول مطلوب ہے، اللہ رسول کی باتوں کے لیے شاید ان کے پاس وقت ہی نہیں، کیونکہ ہدایت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں ذرا سی گنجائش، ذرا سی نرمی ہو۔ گونگے بہرے اندھے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ماڈرن شہری تھا مگر اس کی باتیں اندر کی باتیں تھیں۔ گوری کو بے حد دکھ ہوا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے شاہ بھائی، مگر میں پھر بھی اکیڈمی بنانا چاہتی ہوں، کیونکہ جس اللہ نے یہ خیال میرے دل میں ڈالا ہے یقیناً وہی میری مدد بھی فرمائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ خیال کبھی میرے دل میں نہ ڈالتا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی بات کرتا ہوں اس سلسلے میں کسی سے، تم فکر نہ کرو۔ جزاک اللہ بھائی، یقیناً اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر دینے والا ہے۔ وہ دعا دے کر پلٹ گئی تھی۔ شہروز گمسم سا کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ کیا وہ بہتر اجر کے قابل تھا؟ رات بھر کی سخت بے سکونی کے بعد صبح جب وہ بستر سے نکلا تو طبیعت بے حد بوجھل تھی۔ رات اس نے جو امامہ کے ساتھ کیا تھا اب اس پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھا، اور جو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے اکثر وہی منہ کے بل گرتے ہیں۔ گڑیا ابھی سو رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر تیار ہونے کے بعد بنا ناشتہ کیے باورچی کو گڑیا کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتا آفس چلا آیا۔ اپنے شاندار ڈیکوریٹڈ کمرے میں سیٹ سنبھالنے کے بعد ٹی وی آن کرتے ہوئے ابھی وہ فون کا ریسیور ہی اٹھا رہا تھا کہ اچانک نشر ہونے والی خبر نے اسے ٹھٹکا دیا۔ وقار کالونی کے علاقے وکاس ٹاؤن میں گزشتہ شب ایک نوجوان لڑکی کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس علاقے میں 3 انتہائی مطلوب مجرم مقیم تھے، تاحال لڑکی کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی پناہ کی تلاش میں خود وہاں چل کر آئی تھی۔ خبر کے ساتھ اسکرین پر ملزمان کے چہرے اور کپڑے میں لپٹی لڑکی کی مسخ شدہ تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ شجاع حسن کا وجود جیسے لمحے میں سرد پڑ گیا تھا۔ کل رات وکاس ٹاؤن کے علاقے میں امامہ کو چھوڑ کر آیا تھا، اور جو گھر اسکرین پر دکھایا جا رہا تھا یہ وہی تو تھا جس کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ اس کا سیل کب سے بج رہا تھا؟ نگاہیں ٹی وی اسکرین سے ہٹا کر اس نے موبائل فون کی اسکرین پر ڈالی تھی۔ دوسری طرف فائزہ آپا کا نمبر تھا۔ وہ بے خیالی میں کال ریسیو کر گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کہاں ہو؟ دوسری طرف وہ بے حد مسرور تھیں۔ وہ الجھ کر رہ گیا۔ ابھی آفس پہنچا ہوں آپا۔ خیریت؟ کیسے ہو کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے۔ وہ اصل میں ابا جی کو امامہ کی یاد ستا رہی تھی، یہاں بلوانا چاہتے ہیں اسے اپنے پاس، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ وہ شاید اسے تنگ کر رہی تھی مگر شجاع ایک لفظ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ سیل نمبر بھی آف مل رہا ہے اور گھر پر بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو وہ کمرے میں ہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ دیر بعد پھر ٹرائی کروں گی۔ نہیں، میں شام میں خود آپ کی بات کروا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ ابا جی تو ابھی دوا لے کر سو رہے ہیں، اٹھیں گے تو پھر امامہ اور گڑیا کا پوچھیں گے۔ میں بات کروا دوں گا آپا، ابھی آفس میں مصروف ہوں، بات نہیں کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تبھی جلدی سے لائن ڈراپ کر دی۔ عین اسی لمحے ٹیلی فون کی بیل بجی تھی اور اپنے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کال سننی پڑی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وہ چھوٹی بی بی ناشتے کے لیے بہت تنگ کر رہی ہیں، بار بار بیگم صاحبہ کو پکارتے ہوئے رو رہی ہیں۔ ریسیور کان سے لگاتے ہی ایک اور اذیت نے اس کا منہ چڑھایا تھا۔ شجاع نے اس بار بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ دماغ کی نسیں اس لمحے جیسے پھٹنے کو تیار تھیں۔ ریسیور پٹکتے ہی اس نے ٹی وی آف کر کے متعلقہ علاقے کے ایس پی کو فون کیا تھا اور وہاں ڈیوٹی پر موجود ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو فوری اپنے حضور طلب کیا تھا۔ اگلے 45 منٹ میں دونوں اس کے آفس میں موجود تھے۔ جی سر، خیریت؟
DSP ने लब खोलने की हिम्मत की थी जबकि SHO मुअद्दिब खड़ा रहा था। बैठिए, मुझे कल रात वकास टाउन में हुए सानहे की रिपोर्ट चाहिए। उसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। DSP और SHO दोनों मुकाबिल बैठ गए। फिर DSP की हिदायत पर SHO ने उसे ब्रीफ किया था। रिपोर्ट तैयार है सर। वहाँ पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से किराए पर कुछ लड़के रह रहे थे। एक तो मुकदमात में नामजद भी हैं। ये कल आधी रात के बाद का वाक़या सर। 2 लड़के और 2 लड़कियाँ इस वक्त वहाँ मौजूद थीं। एक का कत्ल हो गया है, दूसरी मौका से फ़ायदा उठाकर भाग गई। लड़के दोनों गिरफ्तार हैं। क्या नाम है मरने वाली लड़की का? इमामा हसन, यही नाम बता रहे थे वो लड़के। SHO के लबों से निकलने वाले वो अल्फाज क्या थे? कोई बम था जो शुजा हसन को अपने इर्द गिर्द फटता महसूस हुआ था। भला ये कैसे मुमकिन था? इमामा हसन यूँ अचानक कैसे मर सकती थी? वो तो अपने महबूब के पास गई थी, उस शख्स के पास कि जिसे पाने के लिए उसने उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं किया था। फिर उसी शख्स के हाथों वो कैसे मर सकती थी? नहीं इमामा हसन, दिस इज़ नॉट फेयर। हल्के से नफ़ी में सर हिलाते हुए उसकी आंखों के सुर्ख गोशे नम हुए थे। सर आप ठीक हैं? मुकाबिल बैठे DSP और SHO दोनों हैरान हुए थे। शुजा ने खफीफ सा सर झुकाकर दोनों हाथों के अंगूठों से अपनी आंखों के गोशों को दबाया था। जी हाँ, कत्ल कैसे हुआ है लड़की का? ये सवाल पूछते हुए वो जिस अजियत से गुजरा था महज उसका दिल जानता था। SHO अब उसे बता रहा था। उसके चेहरे और जिस्म पर तेजाब फेंका गया है सर, ताहम उसकी मौत दम घुटने से वाक़या हुई है। आप चाहें तो लाश का मुआयना कर सकते हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश सर्द खाने में रख दी गई है। ठीक है। डूबते दिल के साथ उस लम्हे उसने DSP और SHO को फारिग कर दिया था। इमामा हसन के बारे में उसे ऐसी तफ्तीश से वास्ता पड़ेगा उसने सोचा भी नहीं था। उस लम्हे बेसाख्ता उसे अपने अल्फाज याद आए थे। अब जाओ और ज़िंदगी में दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी कभी गुस्से और जज्बात में इंसान क्या से क्या कह जाता है, मगर वो नहीं जानता कि उसके मुंह से निकली हुई हर बात दर्ज होती है। कोई उस लम्हे शुजा हसन से पूछता कि उसका दिल किस अजियत में गिरफ्तार था। उसका बस न चलता था कि खुद को शूट कर डालता या इमामा हसन की जान लेने वाले उन आदि मुजरिम लड़कों का मार मार कर बुरकस निकाल देता। कैसा इम्तिहान था ये ज़िंदगी का कि जिसमें उसे किसी का साथ रास ही नहीं आ रहा था। अगले पूरे 35 मिनट उसने कमरा लाक करके खुद अपना ज़ब्त आजमाने की नज़र किए थे। तन्हाई में किसी हद तक दिल का बोझ हल्का करने के बाद उसने फ़ायज़ा आपा के सेल नंबर पर मैसेज छोड़ा था। इमामा हसन अब इस दुनिया में नहीं रही आपा। कल रात एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। वो जानता था उसका मैसेज वसूल होने के बाद समंदर के उस पार भी क़यामत आएगी, मगर अब इसके सिवा वो और कर भी क्या सकता था। उसने शाम में बाबा से इमामा की बात करवाने का वादा किया था, मगर वो शाम अब कभी नहीं आनी थी। मैसेज भेजकर सेल पावर ऑफ करते हुए वो अपनी सीट से उठा था और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल आया। ड्राइवर चाको चौबंद उसे कमरे से बाहर देखकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अस्पताल मुख्तसिर कहकर उसने खुद को जैसे बमुश्किल जीप की फ्रंट सीट पर धकेला था। अगले कुछ लम्हों में गाड़ी उसके मतलूबा रास्ते पर फराटे भर रही थी। बरीरा रहमान की इंग्लैंड रवानगी का सुनकर सरमद खान से ज़्यादा दिन पाकिस्तान में नहीं रुका गया था। यही वजह थी कि शहरोज से मुलाकात के बाद तीसरे रोज़ ही वो खुद भी इंग्लैंड में था। शाम उस वक्त तेज़ी से गहरी हो रही थी। अचानक उसकी नज़र बरीरा रहमान पर पड़ी थी। उसकी तरह वो भी शायद सुकून ढूंढने वहाँ नाइट क्लब में आई थी। वो खुद को उसकी जानिब बढ़ने से रोक ना सका। बरीरा, सारी दुनिया से बेनियाज जाम पर जाम चढ़ाती वो खुद को तबाह कर रही थी जब सरमद की पुकार पर चौंक कर सर उठाते हुए उसने बड़ा सा घूंट भरा और ग्लास सामने धरी टेबल पर पटक दिया। तुम? हाँ, अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देखकर। हाँ, वो नशे में थी। सरमद आह भर कर रह गया। मुझे भी तुम ऐसी जगहों पर अच्छी नहीं लगती, मगर तुम्हारे मामले में मैं बहुत बेबस हूँ बरीरा। तो तुम्हें तरस क्यों नहीं आता मुझ पर? उसके सामने बैठते हुए वो जैसे टूटा था। बरीरा रहमान ने नया पैक बनाने के लिए ग्लास थामा ही था कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। बस करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। जस्ट शट अप, मुझे मत रोको। झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालते हुए वो गुर्राई थी। सरमद खान उसे देख कर रह गया। सब कुछ पाकर भी ऐसी तिश्नगी बरीरा, मुझे तो कुछ नहीं मिला, दिल भी खाली है और हाथ भी। फिर भी मैं कभी तल्ख नहीं हुआ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे नहीं पता, बस इस वक्त मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज़। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर, और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। वो भी ज़िद में आया था। बरीरा सर झुकाए खुद पर जब्त करती रही। तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, ठीक है, मगर जिसके लिए है प्लीज़ उसके साथ खुश रहो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। टेबल पर रखे उसके दोनों हाथ थामे वो बहुत बेबसी से एतराफ़ कर रहा था। बरीरा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मदद करोगे? कुछ लम्हों के बाद वो बोली तो उसके लहजे में आंसुओं की आमेजिश थी। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है?
वो मुसलसल उसे निगाहों के हिसार में रखे हुए था। बरीरा रहमान ने इस बार आंसू पोंछ लिए। क्या तुम अनुषा रहमान से शादी कर सकते हो सरमद? इस कतई गैर मुतवक्का सवाल और फरमाइश पर वो सटपटा कर रह गया। अनुषा रहमान एक बेहतरीन लड़की है बरीरा, और इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी की हमसफ़र के लिए उसका इंतखाब बेहतरीन है। मगर सरमद खान का जो दिल है उस पर बरीरा रहमान के कदमों के निशान है। उसकी चाह दिल के सहरा को भगोले की सूरत घेरे हुए है। मैं उसकी याद से मुनकिर नहीं हो सकता। वो दिल और ज़ुबान का साफ शख्स था। बरीरा ने अजीब बेबसी के साथ उसकी तरफ निगाह की। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम तो नहीं है सरमद। मैंने कब पाने का सवाल किया है? मैं तो हमेशा तुम्हारी रज़ा में राज़ी रहा हूँ। अच्छा बुरा जो भी तुमने कहा चाहा, मैंने कभी इख्तलाफ नहीं किया। अब कम अज़ कम मुझसे मेरी खुददारी तो मत छीनो बरीरा। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। मेरा गम, मेरी खुशी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है ना? ये जानते हुए भी कि मैं शाह से प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। वो रो पड़ी थी। उस वक्त उसके हवास उसका साथ नहीं दे रहे थे। सरमद बिना उसके आंसू से मुतासिर हुए फौरी उठ खड़ा हुआ। चलो घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझे शहरोज़ को पाना है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। बाहर बारिश शुरू हो गई है बरीरा, चलो। इस बार कदरे सख्ती से काम लेते हुए उसने बरीरा को ज़बरदस्ती खड़ा किया था। वो उसी के सहारे क्लब से निकलकर बाहर गाड़ी तक आई थी। अगले 40 मिनट की ड्राइविंग में वो सीट पर सर गिराए सोती रही थी। गाड़ी उसके घर के बाहर पार्क करने के बाद उसने उसी हालत में उसे गाड़ी से बाहर निकाला था और सहारा देकर उसके कमरे तक लाया। साहिला बेगम बेटी के इंतज़ार में जाग ज़रूर रही थी, मगर उसके हर मामले में बेबस दिखाई देती थी। वो उन्हें सरसरी सा सलाम करके वहाँ से चला आया। सामने एक बार फिर शफाफ रोड था और लातादाद हलकान करने वाली सोचें। क्या तुम अनुषा रहमान से शादी कर सकते हो सरमद? बरीरा का नशे में गर्क भारी लहजा और यह सवाल उसे पूरी रात बेचैन रखने को काफ़ी था। बारिश हो रही थी, मगर उसे अपना तन मन जलता सुलगता महसूस हो रहा था। क्या था बरीरा रहमान अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती? क्या था अगर मेरे दिल में, मेरी नज़र में तुम्हारी बहन के लिए भी थोड़ी सी मोहब्बत बेदार हो जाती? कर्ब से लब कुचलते हुए वो जैसे उसके तसव्वुर से गिला कर रहा था। गमे ज़िंदगी ने लाकर हमें उस जगह पर मारा, जहाँ इस तरफ किनारा ना ही उस तरफ किनारा। यहाँ किसको इतनी फुर्सत के हमारा हाल पूछे। ये मिजाज है सभी का, नहीं जिक्र है तुम्हारा। ये अजब सा जहाँ है, यहाँ सब डसे हुए हैं। कोई दुश्मनी का मारा, कोई दोस्ती का मारा। कई काम रह गए हैं तेरे इश्क की वजह से। कई काम रह गए हैं तेरे इश्क की वजह से। तेरे साथ भी खसारा, तेरे बाद भी खसारा। तेरे साथ बीते लम्हे मेरी ज़िंदगी का हासिल। तेरे बाद फिर किसी को नहीं प्यार से पुकारा। अगले रोज़ ऑफिस में इबाद की पेशी हो गई थी, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में यावर साहब ऑफिस चले आए थे और उन्हें बिजनेस से मुतल्लिक बहुत से मामलात में इबाद की पिछले कुछ दिनों की कारकर्दगी देखकर कतई तसल्ली नहीं हुई थी। जल्दी पर तेल का काम हादिया की शिकायत ने किया था, जो उसकी हेल्पर की हैसियत से उसके साथ काम कर रही थी। कल रेस्टोरेंट में इबाद को एक कतई अजनबी लड़की के साथ देखकर जितनी वो जली थी, उसका दिल ही जानता था। वो शख्स जो उसकी अवलीन पसंद था, जिसका नाम उसके नाम के साथ मंसूब था, वो उसे किसी सूरत शेयर नहीं कर सकती थी, ख्वाह मामला महज दोस्ती या दिल लगी का ही क्यों ना होता। फिर आजकल पिछले 2 माह से जो रवैया वो उसके साथ रख रहा था, उसने उसे एक अनजाने से खौफ में मुब्तला कर दिया था। इबाद का छिन जाना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। कम अज़ कम उसके मामले में वो बहुत पॉजेसिव थी। इबाद यावर साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वो सोफ़े पर उनके साथ ही बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। सिगार सुलगाते हुए उन्होंने सरसरी निगाह उस पर डाली थी। इबाद एक नज़र हादिया पर डालते हुए कदरे ठिठक गया। खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। तुम्हारे साथ कोई मसला है तो शेयर कर लो। सुना है बिज़नेस को आजकल तुम्हारी मुकम्मल तवज्जो नसीब नहीं हो रही है। अब वो बाकायदा उसे घूर रहे थे। इबाद नज़र चुरा गया। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। जस्ट शट अप। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है तो मिस्टर हमदानी के साथ इस्लामाबाद वाली मीटिंग क्यों कैंसिल की तुमने? जानते थे ना ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए कितनी अहम थी, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था इस कंपनी से हमें। वो बरहम हुए थे। इबाद सर झुका गया। सॉरी पापा, दरअसल उस वक्त मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था। ज़रूरी काम? कैसा ज़रूरी काम? बाप से झूठ बोलते हो। खूब अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हारे ज़रूरी कामों को। 2-2 टके की लड़कियों के पीछे सरेआम तमाशा लगाए फिरते हो तुम अपना। वो उस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। इबाद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो 2 टके की लड़की नहीं है। बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती बाप के सामने अपनी नालायकियों का एतराफ़ करते हुए?
याद रखो बरखुरदार, बिजनेस के तमाम उम्र तुम्हारे हाथ में देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम अपनी बेपरवाहियों से इसे दिवालिया कर दो, समझे। वो सख्त गुस्से का शिकार थे। इबाद हादिया को खफगी से घूरता फौरन उठ खड़ा हुआ था। एक बात और कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा, ये याद रखना। अब जा सकते हो तुम। अच्छी तरह उसकी तबीयत साफ करने के बाद उन्होंने रुख फेर लिया था। इबाद सामने पड़ी टेबल को ठोकर मारता उनके शानदार ऑफिस से बाहर निकल आया। हादिया की तरफ से उसका दिल बेहद बुरा हुआ था। उसी वक्त बिना किसी तैयारी के वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। जिस वक्त उसकी गाड़ी शहरोज के गेट के सामने रुकी, वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए जाने किन ख्यालों में खोया दिखाई दे रहा था। इबाद को गाड़ी से निकलते देखकर वो बेइख्तियार चौंका था, जबकि इबाद ने वहीं खड़े होकर गाड़ी को लॉक करते हुए उसे देखकर हाथ हिलाया था। अगले ही पल वो तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करता घर से बाहर था। इबाद से गले मिलते वक्त उसने उसे बहुत ज़ोर से भींचा था। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी मैं तुझे ही याद कर रहा था और तू शैतान की तरह हाजिर भी हो गया। बस देख लो, सियाने ऐसे ही नहीं कहते कि दिल को दिल से राह होती है। जवाबन उसने भी जोश दिखाया था। शहरोज चिल्ला उठा, क्या कर रहे हो, हड्डी बसली एक करनी है क्या? नहीं, तुझे दिखा रहा हूँ कि मेरे बाजों में आज भी तुझसे ज़्यादा ताकत है। ये तो है, चल ऊपर टेरेस पर चलते हैं। नहीं यार, आज कोई टेरेस, कोई हॉल, कोई ड्राइंग रूम नहीं, बस आज यहीं बैठते हैं बाहर सीढ़ियों पर। दिमाग ठीक है तेरा, लोग मवाली समझेंगे। सो वाट, समझते रहें जो समझते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, चल बैठ। ज़बरदस्ती शहरोज़ का हाथ खींचकर वो घर से बाहर की सीढ़ियों पर टिक गया था। कभी कभी दौलत की इस मशीनी मसनूई दुनिया से निकलने को दिल चाहता है शाह। दम घुटता है मेरा इस सोसाइटी में। शिद्दत से दिल चाहता है कि मैं भी ज़िंदगी की तलखियों को बहुत करीब से महसूस करूं। घर के कच्चे आंगन में अपने घर के तमाम अफराद के साथ चारपाई से चारपाई लगाकर सोऊं, ताकि अगर रात में किसी वजह से मेरी आँख खुले, मुझे कोई मसला हो, तो मेरी माँ, मेरा बाप मेरे साथ उठे, मेरी ज़रा सी खांसी पर उनकी नींद टूट जाए। यूँ तन्हा कब्र की मानिंद बंद कमरे में मैं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ना मरूं। मेरे अपने मेरी अज़ियत, मेरी तकलीफ़ से बेखबर ना रहें। मैं सच में उकता गया हूँ शाह, इस लगी बंधी ज़िंदगी से, जहाँ सिर्फ 2 से 4 और 4 से 8 करने की फ़िक्र ज़िंदगी को घेरे हुए है। मैं इस फ़िक्र को एहसाब से उतार फेंकना चाहता हूँ। वो दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहा था। शहरोज़ ने उसका हाथ अपने हाथों में दबा लिया। इबाद, तुम ठीक हो ना? पता नहीं यार, बस आज चल कहीं किसी सस्ते से होटल में जाकर खाना खाएं। बिना गाड़ी के पैदल चलते हुए बारिश में भीगे, और जब बीमार पड़ जाएं तो किसी मामूली फीस वाले डॉक्टर के पास जाकर अपनी बारी के इंतज़ार में घंटों ख्वार होने के बाद दवा लेकर आएं। प्लीज़ इबाद, तुम चलना शाह, आज ज़िंदगी को इसके हकीकी रंगों में देख कर आते हैं। जैसे वो फरहत अब्बास शाह कहते हैं, आ किसी रोज़ किसी दुख पे इकट्ठे रोएं, जिस तरह मर के जवां पर कहीं देहातों में बूढ़ियाँ रोते हुए बैन किया करती हैं, जिस तरह एक स्याह पोश परिंदे के कहीं गिरने से डार के डार ज़मीनों पर उतर आते हैं, चीखते शोर मचाते हुए, कुरलाते हुए, अपने महरूम रवैयों की अलमनाकी पर, अपनी तन्हाई के वीरानों में छुपकर रोना, अजनबियत की घटा टोप अंधेरों में कहीं, शहर से दूर से आगारों में छुपकर रोना, एक नए दुख में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं, अपनी ही ज़ात के गुंजल में उलझ कर रोना, अपने गुमराह मकासिद से वफा ठीक नहीं। हम परिंदे हैं ना मकतूल हवाएं, फिर भी आ किसी रोज़ किसी दुख पर इकट्ठे रोएं। टूटे हुए लहजे में ठहर ठहर कर बोलता वो उसकी जान पर बना गया था। ये बात तो कुछ बताएगा कि लगाऊं एक? क्या बताऊं? सब कुछ। क्यों इतना उदास हो रहा है? क्यों बिना बताए यूँ अचानक गाड़ी पर आया है? बस दिल चाह रहा था घर से फरार को, तेरी तरफ दौड़ लगा दी। तुझे अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है। खैर, वहाँ सब ठीक तो है? हल्की हल्की बारिश में भीगते दोनों मौसम से कतई बेनियाज दिखाई दे रहे थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मेरा दिल कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका सेल बज रहा था। हादिया की मुसलसल कॉल्स और एसएमएस आ रहे थे, मगर उसने बिना कोई रिस्पॉन्स दिए सेल ऑफ कर दिया। क्यों, क्या हुआ है अब दिल को? राह रास्त पर आ गया है यार। तूने कहा था ना, मोहब्बत शिर्क से पाक है, और मोहब्बत के असल मफ़हूम को वही लोग समझते हैं जिनकी तलब और मोहब्बत में वहदानियत होती है। ये मोहब्बत चाहे खुदा से हो या उसके बंदों से, दरमियान में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। मुझे इसकी समझ आ गई है शाह। मैंने जान लिया है मैं सायका अहमद को खोकर हादिया के साथ ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ, मगर कभी मुतमईन नहीं रह सकता। जबकि सायका के साथ उसकी मोहब्बत पाकर मैं सिर्फ एक हादिया तो क्या, हज़ारों ऐसी हादिया को ठुकरा सकता हूँ।
میں نہیں جانتا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ شاید یہ میرے لیے اتنا آسان نہ ہو، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سائقہ احمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی بے عقلی کی اصل وجہ اس نے بیان کر دی تھی۔ شہروز ایک نظر اوپر برستے آسمان کو دیکھتا اداسی سے مسکرا دیا۔ چلو خدا کا شکر ہے کہ محبت کی یہ کشتی کسی کنارے تو لگی۔ مجھے اپنی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی عباد۔ میں بھی انوشا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے پھر سے گنوا دینے کا تصور نہیں کر سکتا، مگر مجھے لگتا ہے جیسے اس کے اور میرے درمیان ایک سمندر حائل ہے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس سمندر کو عبور کر سکوں۔ میں انوشا کی خود ساختہ نفرت سہ سکتا ہوں، مگر بریرہ کو اپنی وجہ سے مزید کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی، اس بار عباد کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بہت سیدھی سادھی زندگی کو ہم نے خود بہت الجھا لیا ہے شاہ، ساری عمر ان جھمیلوں میں بسر نہیں ہو سکتی، تمہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک ہی شخص کی دو بیٹیوں میں سے ایک کو اس کے تمام تر آنسوں اور دکھوں کے ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے بتاؤ کسے چھوڑنے کا حوصلہ کرو گے؟ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے عباد۔ مشکل خود بنا رکھی ہے تم نے، آج سب کچھ کلیئر ہو جانے دو۔ مکمل ایمانداری سے اپنے اندر جھانک کر دیکھو، وہاں تاک دل پر جس کے نام کا دیا جل رہا ہے، اس کی طلب دل کی سلطنت پر سر پٹک رہی ہے۔ پتہ نہیں، چلو بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں شہروز، بہت ہو گیا فرار، اب اور نہیں۔ آج یہ کشتی بھی کسی ایک ساحل کے کنارے لگ کر رہے گی۔ پلیز بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نہیں جانتا یار، بس مجھے اتنا پتہ ہے میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں عدالت سے مل جائے گا، پھر جلد سے جلد یہاں سے سب کچھ سمیٹ کر انگلینڈ چلنے کی تیاری کرو بریرہ بھابھی کے پاس۔ نہیں یار، میں انوشا کو مزید کوئی دکھ نہیں دے سکتا، نہ اسے بے یار و مددگار تنہا چھوڑ سکتا ہوں۔ سوار کے بعد وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اس سے میں شادی کر لیتا ہوں، اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہوں اسے۔ تم جب چاہو میرے پاس آ کر اس سے مل لیا کرنا۔ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شہروز نے اس بار مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر زور کا مکہ رسید کر دیا۔ بارش تیز ہو رہی ہے، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، بیمار پڑ جاؤں گا میں۔ کوئی پرواہ نہیں، آج یہاں سے تم میری طرح کوئی فیصلہ کر کے اٹھو گے، یہ یاد رکھو۔ کیا مصیبت ہے، تھوڑا وقت تو دو۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں اسٹوپڈ، اب تمہاری مزید آوارگی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ ویسے بھی وقت لے کر سوچتے رہے تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکو گے، بس فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ایک لمحے میں ہو۔ اٹس اوکے، میں بریرہ کو چھوڑ دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ گڈ۔ اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہروز کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ کاش وہ میری کزن اور بچپن کی دوست نہ ہوتی، کاش میرا اس سے نکاح نہ ہوا ہوتا عباد، کاش میری ماما نہ مرتی، کاش میں نے اسے ہمیشہ کے لیے ماں بننے سے محروم نہ کیا ہوتا۔ یہ سب نہ ہوتا تو کیا تم اسے آسانی سے چھوڑ سکتے تھے؟ ہاں، رخ پھیرے اعتراف کرنے میں اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ عباد گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تو نے دامن میں سمیٹے ہیں زمانے کتنے، اے محبت تجھے انسان سا فانی کم ہے، بس اب خوش ہونا۔ اس کے شعر پر نثار ہونے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ عباد رخ پھیر گیا۔ تو بریرہ بھابھی سے تمہیں صرف ہمدردی ہے کیونکہ تم نے ان کا نقصان کیا ہے، اس لیے انہیں چھوڑتے ہوئے تمہیں دکھ ہو رہا ہے نا؟ پتہ نہیں یار، وہ بہت اچھی ہے، بہترین دوست ہے۔ شادی سے پہلے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ انوشا رحمان کی زندگی میں آنے سے پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسے شادی کے بعد کبھی اسے علیحدگی کا یوں سوچ بھی سکوں گا، مگر میں خود بھی نہیں جانتا کہ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کیوں کیا ہے۔ ایک لڑکی جس نے میرے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہا ہوں، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی ہے خوش رہنے اور خود کو سمجھانے کی، بریرہ رحمان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی، مگر میں خوش نہیں رہ پا رہا۔ میں نہ اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہوں نہ اس کے ساتھ۔ پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا عباد جس میں اسے کوئی خوشی ہی نہ دے سکوں، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی جسے میرے تصور سے بھی نفرت ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عباد، جب اس لڑکی کے بطن سے جنم لینے والے بچے کو میں نے باپ کے لیے ترستے دیکھا تو میرے اندر سے کیسی ہوک اٹھی۔ کیا قصور ہے اس معصوم بچے کا کہ اسے دنیا کی ٹھوکریں ملیں، گمنامی کی شرمناک زندگی ملے؟ میں بیتے لمحات کو واپس لانے پر قادر نہیں ہوں، مگر بگڑے حالات کو درست تو کر سکتا ہوں نا، اور یہ فیصلہ مجھ سے کسی نے نہیں کروایا عباد، بس اس ننھے سے معصوم بچے نے کروایا ہے جو میرا کل ہے۔ وہ شکستہ دکھائی دے رہا تھا۔ عباد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر دھر دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم انوشا رحمان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کرو گے؟ پتہ نہیں، سچ پوچھو تو مجھے اب اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ رشتے جو میری زندگی کا سرمایہ تھے چھن گئے عباد،
منو مٹی اوڑھ کر سو گئی زمین میں۔ اب کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیسے رہتا ہوں، کون میری خوشیوں کے نظارے دیکھنے والا ہے، کون دعا کرنے والا ہے میری مسکراہٹوں کے لیے۔ یہاں اب کسی کو میرے آنسوؤں سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے میرے یار۔ شب کی تنہائیوں میں چھپ کر روؤں یا دن کے اجالوں میں، کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کسی کو۔ کیا مجھے بھی نہیں؟ اس کے دل برداشتہ ہونے پر وہ بھی دکھی ہوا تھا۔ تبھی شہروز نے اسے مسکرا کر دیکھنے کے بعد سینے سے لگا لیا۔ تو تو میری جان ہے عباد، میرا سایہ ہے، بھلا تجھے کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ ہاں یہ ہوئی نا بات، چلا بارش انجوائے کریں۔ چلو۔ اپنی ہر الجھن عباد سے شیئر کرنے کے بعد وہ واقعی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اگلے 3 روز ان دونوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اکٹھے ہی بسر کیے تھے۔ 3 روز کے بعد عباد کراچی چلا آیا، جبکہ شہروز نے انگلینڈ کے لیے سیٹ بک کروا لی۔ اس نے پہلی بار بریرہ کو اپنی آمد سے متعلق باخبر نہیں کیا تھا۔ وہ گھر سے باہر تھی جب وہ برستی بارش میں اس کے گھر تک پہنچا تھا۔ ساحل اور اسنان سائلہ بیگم کو چھوڑ کر پیرس سیٹل ہو گئے تھے، لہٰذا بریرہ کے ساتھ وہ آج کل اکیلی تنہائیوں کے عذاب اٹھا رہی تھی۔ شہروز کو اچانک دیکھ کر انہیں بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک حال میں آتش دان کے پاس بیٹھا ان سے جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا تھا۔ بریرہ کی گھر واپسی بہت لیٹ ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی تھکن کے باوجود اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ بریرہ کو گمان نہیں تھا کہ وہ گھر واپسی پر یوں اچانک اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھے گی۔ وہ تھکن سے چور گھر واپس لوٹی تھی، مگر پھر بھی شہروز کا مقابل دیکھ کر وہ ساری تھکن بھول گئی تھی۔ شاہ تم یہاں؟ او میرے خدا، اتنا بڑا سرپرائز! پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھتی وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی، تبھی وہ مسکرا دیا۔ کیوں؟ کیا بنا اطلاع کے میں نہیں آ سکتا یہاں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ جب چاہو آ سکتے ہو، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم آؤ گے تو میں کہیں نہ جاتی۔ اٹس اوکے یار، واپس تو آ گئی ہو نا، بس کافی ہے۔ سائلہ بیگم اٹھ گئی تھیں کہ داماد کے سامنے شرمندہ ہونے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ بریرہ ان کے اٹھنے کے بعد شہروز کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے یقین تھا شاہ، تم آؤ گے اور ضرور آؤ گے۔ تمہیں لوٹ کر آنا ہی تھا، کیونکہ جو پیار تمہیں بریرہ رحمان دے سکتی ہے وہ دنیا کی کوئی اور لڑکی کبھی نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت کی اس اتنی بڑی کائنات میں صرف تم میرے لیے بنے ہو شاہ، صرف تم۔ یہ دیکھو، میں نے 2 ہفتے پہلے تمہارے لیے کتنی پیاری جیکٹ خریدی ہے، ایک دم شہزادے لگو گے پہن کر۔ اور یہ گھڑی دیکھو، صرف اور صرف تمہارے لیے 1 ماہ پہلے خریدی تھی۔ پہلے سوچا تمہیں پارسل کر دوں، مگر پھر خیال آیا کہ نہیں، جب تم یہاں آؤ گے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے دوں گی۔ اچھی ہے نا؟ ہاں تھینکس، تم بیٹھو یہاں، میں بس ابھی آئی۔ وہ خوشی سے بے حال تھی۔ شہروز کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے 25 منٹ میں وہ دوبارہ اس کے مقابل آئی تو وہ ٹھٹک گیا۔ بلیک شیفون کی ساڑی میں لائٹ میک اپ اور لائٹ سی جولری کے ساتھ وہ بے حد دیدہ زیب دکھائی دے رہی تھی۔ چوڑیوں سے بھری کلائیاں اور ترشے ہوئے سلکی بالوں میں گندھی ہلکی سی چٹیاں اسے ایک انوکھا سا روپ دے رہی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ دیکھو، تمہیں عورت اسی روپ میں اچھی لگتی ہے نا شاہ؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آئندہ اسی طرح ہی رہوں گی۔ خوش؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ قربان ہو جانے کو تیار تھی۔ شہروز نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑا لیے۔ تمہیں پتہ ہے بریرہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بہت دیر بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ وہ حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز جیسے کسی کنویں سے آئی تھی۔ وہ بے ساختہ رخ پھیر گیا۔ تمہیں طلاق دینے۔ بہت آسانی سے کہہ دیا تھا اس نے، مگر بریرہ رحمان کو لگا اس کی ہستی کی دیوار ہی ہل گئی ہو۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہو۔ وہ جانتا تھا اسے شوق لگے گا، مگر پھر بھی دل مضبوط کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا۔ بار بار نہیں کہہ سکتا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا شاہ؟ کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا بریرہ۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، مگر اتنے دن مسلسل سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ میں صرف تمہارا ہو کر رہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی انوشا رحمان کو اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ تم اچھی لڑکی ہو بریرہ، دنیا کی سب سے بہترین لڑکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، بریرہ کے جاندار تماچے نے اسے خاموش کر دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ شہروز افندی۔ پل میں لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ وہ غضبناک ہوئی تھی۔ دنیا کی بہترین لڑکی ہوتی تو تم مجھے یوں 2 کوڑی کا کرتے، کسی اور کو مجھ پر ترجیح دیتے؟ نہیں، بریرہ رحمان درخت سے گرے زرد پتے سے بھی ہلکی ہے۔ کیچڑ ہے، کیچڑ۔ تبھی تم اپنا دامن بچا لینا چاہتے ہو۔ کیا رہنے دیا ہے تم نے دنیا کی اس اچھی لڑکی کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بولتے بولتے اچانک اس کا لہجہ بھر آیا تھا۔ کیا مانگا تھا میں نے تم سے؟ ہیرے جواہرات، تاج محل، ڈالر؟ بتاؤ کیا مانگا تھا میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا تھا، صرف تمہیں مانگا، تمہاری چاہ مانگی۔
کتنی بڑی کائنات ہے میرے رب کی، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں مردوں سے بھری ہوئی، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین مرد انوشا رحمان جسے چاہے پا سکتی ہے، جس کے چاہے ساتھ رہ سکتی ہے، مگر بریرہ رحمان کو ان سینکڑوں، کروڑوں، ہزاروں مردوں میں صرف ایک شہروز چاہیے، صرف شہروز۔ پلکوں سے ٹوٹ کر آنسو اس کے گالوں پر پھسل آئے تھے۔ شہروز نے لب بھینچ لیے۔ تم انوشا رحمان کو اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس پر مرتے ہو، مگر بریرہ رحمان کی تمہاری زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرنا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ وہ زخمی ہو رہی تھی۔ شہروز نے چپ چاپ رخ پھیر لیا۔ تم بھی اس ظالم خودغرض دنیا کے عام سے مرد نکلے شہروز، دھوکے باز، مطلبی، ہوس پرست۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، تم مرد اعتبار اور وفا کے قابل نہیں ہو، صرف نفرت کے قابل ہو، تم صرف نفرت کے۔ ہر گام، ہر منزل پر صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہو، دوسرا کوئی جان سے چلا جائے تمہیں پرواہ نہیں۔ وہ ٹوٹی تھی اور ٹوٹ کر بکھرنے والی ہر چیز شور مچاتی ہے، لہٰذا وہ بھی چلا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اسی لمحے، میں زندگی میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ شہروز کے بازو کو گرفت میں لے کر اسے کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ سائلہ بیگم شور سن کر وہاں آئی تھی، مگر روتی اور چلاتی ہوئی بریرہ رحمان نے انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا۔ شہروز نے احتجاج نہیں کیا۔ برستی بارش میں بریرہ رحمان کے ہاتھوں وہ سڑک پر آیا تھا، مگر پھر بھی اسے اس کے دکھ پر تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کب اسے یوں توڑنا چاہتا تھا۔ بریرہ رحمان نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے بعد وہیں دہلیز پر بیٹھ کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ سائلہ بیگم کو لگا جیسے ان کا دل پھٹ جائے گا۔ بری، کیا ہوا ہے میری جان؟ کیا کہا ہے شہروز نے تجھ سے؟ لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جواباً وہ مزید بلک بلک کر رو پڑی۔ کہا جاتا ہے ماما، بیٹی ماں کا نصیب چراتی ہے۔ میرے نصیب پر بھی آپ کے نصیب کا سایہ پڑ گیا۔ آپ نے صدف رحمان سے سید کمال کو چھینا تھا، اس کی بیٹی نے مجھ سے میرے شہروز کو چھین لیا ماما، حساب برابر کر دیا اس نے۔ وہ زندگی میں کبھی یوں بلک بلک کر نہیں روئی تھی۔ سائلہ بیگم کا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ وقت نے کیسا جما کر تماچا لگایا تھا ان کے چہرے پر۔ 30 سال پہلے کسی عورت کا بسا بسایا گھر اجاڑ کر اس کے شوہر کو اپنی جاگیر بناتے ہوئے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس کا رد عمل بھی ہوگا۔